مدد نہیں کر سکتا وہ تمہاری بخشش کیسے کرائے گا؟ فرمایا کہ اس طرح کے گمراہ لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو چکا ہے، اسلام رو رہا ہے۔ اور آج کل آپ میڈیا پہ، آج کل تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اب جگہ جگہ ڈبہ پیر گھوم رہے ہیں، جعلی پیر گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں سے بچو، ہمیشہ اس شخص کے قریب جاؤ، اس شخص سے اپنا علمی اور روحانی فیض حاصل کرو جو عالم ہو، شریعت کا پابند ہو، سنت رسول کا مالک ہو اور سنت رسول پر عامل ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ان میں موجود نہیں ہیں ان باتوں کی وجہ سے اسلام رو رہا ہے اور اپنے سر کو تھامے ہوئے اسلام فریاد کر رہا ہے۔ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ ان جعلی اور مکار اور ڈبہ پیروں کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے جو انسانیت کو جو ہے وہ سبز باغ دکھا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ میڈیا پر ایک جعلی پیر صاحب پکڑے گئے تو اس نے کہا جی تمہیں نماز آتی ہے؟ اس نے کہا میں نے نماز نہیں آتی۔ اس نے کلمہ سنا، اس نے اس کو کیا کہا؟ کلمہ سنا۔ اس کو کلمہ بھی نہیں آ رہا تھا تو لوگ جمع تھے تعویذ لینے کے لیے، دم کرانے کے لیے، پھونکے مروانے کے لیے، اور لوگ اس کے ذریعے کہہ رہے تھے یہ ہماری بخشش کرا رہا ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں کہ میرے خدا نے جو مجھے نظر دی ہے، جب میں نے اس نظر سے دیکھا تو اسلام رو رہا تھا۔ اسلام کیا کر رہا تھا؟ اسلام رو رہا ہے۔ کس وجہ سے رو رہا ہے؟ ان فاسقوں، گمراہوں، مکاروں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والے جعلی اور 2 نمبر لوگوں کی وجہ سے، جو ایسا ظلم کرنے والوں کی وجہ سے جو ایسی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں جو ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ تعلیمات غوث اعظم ہے، یہ اہل سنت کا مذہب اور مسلک ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان جب کوئی کہیں شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو ہم کتنے قسم کی کپڑے دیکھتے ہیں، کتنے قسم کے جوتے دیکھتے ہیں، اس کی کمپنی دیکھتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ہم خریدیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس کی گارنٹی کتنی ہے، یہ ہماری جو ہے وہ اگر ہم اپنے لیے کپڑے خریدنے کے لیے طرح طرح کی ورائٹی دیکھتے ہیں تو کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جس طرف ہمیں کوئی ہانک کے لے جائے ہم اس طرف چل پڑے؟ اس لیے فرمایا کہ اسلامی وجہ کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بصیرت دی ہے اور جو میں نے محسوس کیا اس کا عالم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ آخری زمانہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آخری زمانہ ہے، نفاق کا بازار جمع ہوا ہے۔ نفاق کا بازار کیا ہے؟ نفاق کہتے ہیں منافقت کو۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ اور منافقت کہتے ہیں کہ باہروں کچھ اور تے اندروں کچھ اور، جس کا ظاہر اس کے باطن کے مطابق نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں یہ آخری وقت ہے، نفاق کا بازار جمع ہوا ہے، اور اس میں اس طریقے کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ میں ایسے دور کے اندر موجود ہوں۔ غوث اعظم پھر زمانے کی ذبح حالی کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ میں اس زمانے کے اندر اس طریقے کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو دن رات تم آتے ہو۔ 5 نمازوں کے اندر غوث اعظم لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ عام حالات میں تو لوگ نہیں آ رہے، لیکن کم از کم نماز میں کوئی آ جائے تو ہم اس کی رہنمائی کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس طریقے کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اور آپ کے تابعین رہے ہیں۔ کیا رہے ہیں؟ صحابہ اکرام اور آپ کے تابعین رہے ہیں۔ فرمایا یہ آخری زمانہ ہے، لوگ بے عملی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میرے آقا و مولا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے اندر اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ لا یبق من الاسلام الا اسمہ، کہ لوگوں کے اندر جو اسلام ہے وہ کیا ہوگا؟ صرف نام کا رہ جائے گا۔
ولا يبق من القرآن الا رسمه، اور لوگ قرآن کریم کو بطور رسم پڑھیں گے، بطور تلاوت اور وہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ مجھے بتائیں نا، آج کل ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن خوانی کرنی ہے۔ مرنے تو بعد قرآن خوانی دوسرے واسطے کرنے تو بہتر نہیں ہے کہ بندہ اپنے واسطے ہر روز ایک رکوع پڑھ لے، 4-5 لائنیں پڑھ لے۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی اس طرف اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ وہ لوگ جو عمل کی وجہ سے، سنت رسول پر پابندی کی وجہ سے، سیرت رسول کو اپنانے کی وجہ سے، ہمارے جو اکابرین تھے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت عطا کی تھی، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ آج کیا وجہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں ہمارے پاس دولت بھی موجود ہے، دنیا بھی موجود ہے، سہولتیں بھی موجود ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ آسائشیں ہمارے پاس موجود ہے، بڑے بڑے مسلمانوں کے امپائر موجود ہیں، ہر طرح کی دولت کی ثروت موجود ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی